بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ دلیل عقلی 8ویں آ رہی ہے. 7 پہلے گزر گئی، 7 کے بعد تبصرہ شروع ہوا. قرآن نے تبصرہ کیا کہ یہ مسئلہ فطری مسئلہ ہے. فطرت پہ بحث کی، بڑی لمبی بحث کی قرآن نے، اور بتا دیا کہ مشرک کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، بد فطرتا ہے، ورنہ ہم نے اس کو اسی فطرت پہ پیدا کیا. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. کیا نہیں جانتے یہ مشرک کہ بے شک اللہ وسیع کرتا ہے روزیاں، لمن یشاء واسطے اس کے جس کے لیے چاہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس بسط و قدر میں، کیا کہا میں نے؟ بے شک اس بسط و قدر میں، سارے بولو، اس بسط و قدر میں، ان فی ذالک اس بسط و قدر میں، لآیات، اگر آپ غور سے سبق سنیں تو آپ کے لیے بھی کئی نشانیاں ہیں. اس طرز پہ قرآن سمجھ آتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ورنہ ساری بارو بار والی ترتیب ہے. یہاں قرآن اندر اگر آپ غور کریں، یہ حوالے شوالے ہم اس لیے دیتے ہیں جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے لیے حوالے ہوتی ہیں، ورنہ قرآن خود مسئلہ جس انداز میں بیان کر رہا ہے تو اندر رہیں، باہر کی ضرورت ہی نہیں. ان فی ذالک اس بسط و قدر میں، لآیات کئی پتے ہیں توحید کے، کئی دلائل ہیں توحید کے، لیکن کون مانے گا؟ ضدی لال بھجکڑ نہیں، دل کا اندھا نہیں. کس کے لیے پتے ہیں؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، واسطے ایسی قوم کے جو ایمان لاتی ہے، منیب لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے لیے بڑے پتے کی باتیں ہیں. اَوَلَمْ يَرَوْا، مشرکوں کو تنبیہ بھی کر دی کہ یہ اوپر کی ذرا ایتیں، اَذَقْنَا النَّاسَ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، تنگی کا ذکر بھی ہے جوڑا، اور بسط کا ذکر بھی ہے، کشائش قدر کا ذکر بھی ہے، بسط کا ذکر بھی ہے. میں نے صبح بھی عرض کیا تھا یہاں جوڑے جوڑے اکٹھے ہیں، بسط بھی ہے، قدر بھی ہے، دونوں میں ربط بھی ہے، توافق بھی ہے بھی دونوں ضدیں، بسط بھی قدر بھی. تو فرمایا بسط میں بھی ایک ہی ارادہ چل رہا ہے، قدر میں بھی ایک ہی ارادہ چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ روزی والا کوئی مشکل کشا اور ہو، کمی دینے والا کوئی دیوتا اور ہو، ایک ہی ارادہ ہے. وہ جب چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، کبھی بادشاہی سے اتار کے تختہ دار پہ لٹکا دیتا ہے. یہ ایک ہی ارادہ ہے. بھٹو کہا کرتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، دن کو کرسی مضبوط، اور ابھی سورج ابھی صبح صادق نہیں ہوئی کہ وہ کرسی تختہ دار میں بدل گئی، صبح کی روشنی نہیں آئی اور بھٹو صاحب جہنم میں پہنچ گئے. کرسی بڑی مضبوط ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی مل جانا رضا کی دلیل نہیں، روٹی نہ ملنا ناراضگی کی دلیل نہیں،
مشرکوں کا یہ وہم بھی اتارا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوٹھیاں بنگلے بڑے ہیں، اللہ راضی ہے، ہمارا مذہب حق ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی شان ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے۔ میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون فآت ذی القربی۔ اب جہاں پر آگئے امور دافع للعذاب، ہمارے حضرت صاحب کا ربط امور دافع ایسے کام جن سے عذاب ٹلتا ہے، عذاب سے معنی بن جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک ہے احسان کرو، کیا کرو؟ احسان کرو۔ دوسرا ظلم نہ کرو، اور تیسرا شرک نہ کرو، مخلوق خدا پہ احسان کرو، پہلا ضابطہ۔ دوسرا اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کرو، اور تیسرا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ فآت ذی القربی، عطا کر قریبی رشتہ داروں کو، حقہ، حق ان کا، آت ذی القربی، دے یعنی احسان کر قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق تو چھوڑو بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ آدمی کے اگر ذی رحم محرم رشتہ دار ہیں، قریبی، چاہے مذکر یا مؤنث، جب وہ فقیر ہوں اور عاجز ہوں، کما بھی نہیں سکتے اور ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں، تو جو آدمی کھانے پینے والا ہے اس پر شرعی طور پہ واجب ہے کہ ان کو وہ نان نفقہ پہنچائے۔ آتے کے امر سے الامر للوجوب، یہ وجوب کے لیے ہے۔ اور ویسے رشتہ داروں میں احسان کرنا، عطا کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہت قربت کا معاملہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یاد رکھ لو، مشرک رشتہ داری اہل بدعت ہیں، تو اہل بدعت پر، مشرک پر، جو کلمہ گو مشرک اہل بدعت ہیں، تو ان پر آپ صدقہ نفلی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہندو ہیں، سکھ ہیں، نفلی صدقہ کر سکتے ہو، لیکن اگر بدعتی ہیں، کس خیال میں ہلتے ہوئے نیند کر رہا ہے؟ ہاں بھائی، آتے ذی القربی حقہ والمسکین، اور مسکین کو بھی حق دو، وابن السبیل، اور مسافر اس کو بھی حق دو۔ وابن السبیل، مسافر آدمی ہے، لاچار ہے، چاہے اپنے ایریے میں ملک خان بھی ہے، لیکن اس کو بھی خرچہ دے دو، کرایہ شرایہ ہے، روٹی شوٹی، جگہ مکان، اس کو بھی دے دو۔ وابن السبیل ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے واسطے ان کے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کی رضا چاہنے والے، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وما آتیتم
من ربن، توجہ ہے، وما آتیتم من ربن، اور وہ جو دیتے ہو تم من ربن کوئی سود، لیربو تاکہ بڑھے، فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر، پس نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک، وما آتیتم من زکات، اور جو دیتے ہو تم من زکات، زکات، تریدون وجہ اللہ چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک پس وہی ہیں ہم المضعفون دگنا کرنے والے، بڑھانے والے، دگنا کرنے والے۔ اس آیت کی تفسیریں دو آئی ہیں، ایک تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بعض تابعین سے، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، یہاں ربان جو ہے یہ معروف سود نہیں، ربا یہاں عطیہ کے معنی میں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ربا کس معنی میں ہے؟ عطیہ، ہیبا، اپنا ہیبا میں نے غلط کیا، تحفہ، عطیہ یہ مراد ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے، عرب میں بھی یہ تھا کہ ایک آدمی آتا اور وہ تھوڑی سی چیز لے آتا، اس کو دوست کو تحفہ پیش کرتا، نیت اس کی یہ ہوتی کہ مثلا 1 کلو کھجور میں اس کو تحفہ کروں گا تو 5 کلو یہ مجھے تحفہ کر دے گا۔ یہ بات ذرا سمجھو، 1 کلو میں تحفہ کروں گا، 5 کلو، یہ آج بھی یہ ہے۔ کئی آدمی ہوتے ہیں ملک خان سردار ہو تو اکثر اللہ کی شان ہے، جن کے پاس مال ہے ان کے پاس عقل نہیں۔ جو بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، اوپر والی منزل ڈبریاں دی، اکثر یہ ہوتا ہے، اللہ کلی ان کا ہوتا نہیں۔ یہی بات تو آپ نے پڑھی ہے کہ یہی تو بڑے بڑے مولویوں کا دماغ خراب کر گئی۔ یہ بھی اللہ کا امتحان ہے، عقل دیتا ہے، مال نہیں دیتا، مال دیتا ہے، عقل نہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ حضرت علی کا طرف منسوب یہ مقولہ ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں جو اللہ نے ہم پہ تقسیم کی، اور وہ کیا ہے؟ لنا علم وللجہال معلوم، ہمیں اللہ نے علم دے دیا اور کافروں کو اور بے دینوں کو اللہ نے مال دے دیا ہے۔ تو یہ جاتے ہیں جناب تھوڑا سا تحفہ لے کے، اے خان صاحب، اے چودھری صاحب، اے جی تمہارے لیے شہد لے کے آیا ہوں، اصلی شہد، جنگلی ہوتی، راستے والی ہے، آدھا گڑ بھی اس میں ہوتا ہے۔ یہ نیت کیا ہوتی ہے کہ اب چودھری کو جب میں دوں گا نا تو چودھری اگر آ گیا جوش میں، چودھری کہے گا چل میری بھینس اس کو دے دو، گائے لے جا۔ تو یہ ایک طرز تھی۔ تو جہاں ریبان سے مراد یہ طرز ہے، ربا سے مراد کیا ہے؟ یہ طرز، عطیہ۔ آپ کے پاس لکھا ہوگا ربن لیربو فی اموال الناس، وہ جو دیتے ہو تم تحفے تاکہ بڑھاؤ لوگوں کے مالوں میں،
یعنی اس نیت سے کہ لوگ زیادہ کر کے تمہیں واپس کریں. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتے، یعنی کوئی ثواب نہیں ہوگا اس ہدیے کا، اس تحفے کا. اور اگر نیت خالص ہو اور آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر ثواب ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی. ایک معنی یہ ہے مفسرین نے کیا، میں نے بھی کر دیا، لیکن کوئی اتنا مزیدار معنی نہیں ہے. ایک حاشیہ ہے بڑا خوبصورت، چلو پہلے یہ پڑھ لو. سعید ابن جبیر، مجاہد، طاؤس، قتادہ، ضحاک، یہ تابعین کی جماعت ہے. وہ اکثر المفسرین کہتے ہیں کہ هو الرجل یعطی غیرہ العطیہ، کہ یہ وہ آدمی ہے جو دوسرے کو ہدیہ دیتا ہے تاکہ لیصیبہ، وہ اس کو واپس کرے، اکثر منہا، کہ اس سے زیادہ. فہذا جائز حلال لیکن لا یصاب علیہا، ہوگا تو حلال لیکن اس پہ ثواب نہیں ہوگا قیامت کے دن. اور یہی معنی ہے فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتے. وکان ھذا حراما علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز حرام تھی، خاصتاً لقولی تعالی لا تمنن تستکثر، اے لا تعطِ بتطلب اکثر مما آتیتا، دے کر زیادہ کا طلب نہ کرو. نخی کہتے ہیں وہ آدمی جو ہوتی صدیقہ ہو اور قریبہ ہو، دوست کو دیتا ہے، قریبی کو دیتا ہے تاکہ بڑھ جائے مال اس کا. ولا یرید بہ وجہ اللہ، اور اللہ کی رضا مقصد نہیں. وقال الشعبی، تو یہ کہہ رہے ہیں نخی، ابراہیم نخی، کہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے اور نیت یہ ہے کہ یہ پیسے بڑھ جائیں، ثواب کی نیت نہیں، پیسہ بڑھانا ہے بأي طریق، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب نہیں ہوگا. دوسرا وہ جو آدمی چمٹ جاتا ہے اور خدمت کرتا ہے اور سفر کرتا ہے اس کے ساتھ، جس طرح گاڑی کھڑی کرو نا اڈے پہ تو شیشہ صاف کرنے والے آ جاتے ہیں، خواہ مخواہ چمٹی ہوتی ہے، تو ان کو اب پیسے دینے پڑتی ہیں. تو فلا یربو عند اللہ، وہ بھی کوئی ثواب شباب کی نیت نہیں ہوتی. لأنہ لم یرد بہ وجہ اللہ، اس سے اللہ کی رضا مقصد ہی نہیں تو ثواب نہیں ہوگا. لیکن یہ بات کیوں اس پر مبنی ہے؟ ان حضرات نے یہ سمجھا کہ سورت مکی ہے اور ربا کی حرمت مدنی ہے. صحیح بات جو آیت کے ظاہر سے لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ربا حقیقی ہے، من ربا. اور مکی صورت میں مدنی آیت کا آ جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں. صورت مکی ہے اور اس میں اگر مدنی آیت آ گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے مراد جو ہے ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ جو حضرات نے بات کی ہے اس بات کی ہم تردید نہیں کر رہے، یہ اس آیت سے استنباط کیا ہے، ایک مسئلہ استنباطی ہے. لیکن آیت کا جو مدلول ہے وہ ربا معروف ہے، اور قرآن پاک کے تیور بھی یہی بتاتے ہیں کہ اس کا مقابلہ زکوٰۃ سے ہو رہا ہے. اس کا مقابلہ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے سود کا مسئلہ، تو اس آیت کو
ان دونوں کو جب سامنے رکھیں گے تو بہرحال اللہ عالم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ربا حقیقی ہے، اور مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں آتے ذل قربا حقہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، سودی لین دین نہ کرو، انفاق میں احسان ہے، سود میں ظلم ہے، احسان کرو ظلم نہ کرو، وما اور وہ جو دیتے ہو تم من ربن کوئی ربا سمجھتی ہو نا، 10 روپے دیے اگلے مہینے 12 واپس کروں گا، تو یہی ہے ربا نقدی پر، لے یربو اس لیے دیتے ہو تاکہ بڑے پلے شام افیم والناس دوسرے لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم اپنا بیل فارم میں چھوڑ دو، دوسروں کے مال میں چھوڑ دو، اور نیت یہ ہو کہ یہ موٹا تازہ ہو جائے، چلا لگا کر ادھر جا کر تو وہ حقیقت میں حرام کا بیل بن گیا، ظاہر چاہے وہ جتنا موٹا ہو سارا حرام کا پلا ہوا سانڈ ہے۔ تو اسی طرح سود کا مال ہے، بظاہر جتنا بھی بڑھ جائے اللہ کے ہاں اس میں برکت نہیں ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ سے بھی معروف زکوٰۃ ہوگی اس تقریر پر، تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ 2 امر آگے، احسان کرو، مخلوق پر ظلم نہ کرو،